تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب مروجہ صورتحال میں خواتین کے لیے مزاروں پر جانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیں، عین نوازش ہوئی۔ سوال کرنے والے محمد یعقوب صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے یعقوب بھائی، بہت اہم سوال ہے آپ کا، جو میں نے بہت لوگوں کو بھی یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے میں ہر چیز کو الگ الگ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کے اندر قباحتیں کیا ہیں اور اس میں جانے کے فائدے کیا، نقصان کیا ہے، ان چیزوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروجہ صورتحال میں، یعنی موجودہ حالات میں عورتوں کے لیے مزارات پر جانا ناجائز، ممنوع ہے، گناہ ہے جانا۔ کیوں گناہ ہے بھئی؟ کیا مقصد کے لیے آپ مزار پر جانے، مجھے پہلے یہ بتاؤ بھئی۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اگر مزار پر جانا چاہ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ کوئی مقصد نہیں ہے تو بغیر مقصد کے اس طرح مزار پر جانا شرعاً ناجائز، ممنوع ہے۔ اس لیے خواتین کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال آپ مجھے کر سکتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مزار پر نہ جاؤ تو پھر قبرستان کیوں جاتی ہیں عورتیں؟ یہ بھی ایک سوال تو ہے۔ دیکھیے قبرستان کا مسئلہ الگ ہے، مزار کا مسئلہ الگ ہے۔ مزار پر کیوں جانے سے منع کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی غیر ضروری چیز، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کے لیے آپ کو، ایک تو بات یہ۔ اب اس کی آگے کی 2-3 قباحتیں میں بعد میں بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا۔ پہلے آپ میں قبرستان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ قبرستان میں اس لیے اگر عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں اگر جائے گی تو کچھ نہ کچھ قبر کی یاد وہاں تازہ ہوگی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، کچھ نہ کچھ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو اس لیے اگر قبرستان جانا چاہ رہی ہے تو وہاں جانے کی اجازت ہے عورت کو، لیکن وہاں بھی اگر غیر ضروری چیزیں، غیر شرعی کام اگر کر رہی ہیں، جیسا کہ زور سے چلا کر رونا اور وہاں جا کر شرک و بدعت میں مبتلا ہو جانا، اس طرح کی چیزیں اگر وہاں بھی کر رہی ہیں تو وہاں بھی نہیں جا سکتی عورت۔ جائے اگر فوراً دیکھنا چاہے تو دیکھ کر آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات اس میں قباحت یہ ہے کہ مزار پر جانے کی اس لیے منع کرتے ہیں، وہاں شرک و بدعت زیادہ ہوتی ہیں، شرک و بدعت زیادہ ہوتے ہیں۔ عورتیں دیکھیں گے آپ، میں خود دیکھتا ہوں بنگلور میں خود کئی مزارات پر میں دیکھا بھی ہوں۔ میں کئی عورتیں گئے وہاں چکر کاٹ رہی ہیں قبر کے، اور اس کا طواف بھی کر رہی ہیں اور قبر کو لے کر چوم رہی ہیں اور وہاں پھول ڈال رہے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ آج کل تو مزاور تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے پیسہ چھیننے کے لیے، بہت سارے شرک و بدعت کی وہاں باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس لیے شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہاں جا کر کے، تو اس لیے یہ بھی دوسری قباحت ہے، وہ نہیں جانا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ مزارات پر مرد عورت کا موجودہ زمانے میں اختلاط زیادہ ہو رہا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں وہاں پر۔ اب وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور عشق بازیاں بھی چل رہی ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا کہ بھی عشق بازیاں بھی چل رہی ہیں مزارات پر آج کل۔ میں جب دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا، درمیان وقفے میں ہم لوگ دارالعلوم کو، جب بنگلور سے ہم جاتے ہیں تو دلی میں اتر جاتے ہیں۔ دلی میں جب اترتے ہیں تو بھی نظام الدین جاتے ہیں، پھر وہاں حضرت مزار پر جا کر کچھ نہ کچھ فاتحہ پڑھ دیتے، پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں دارالعلوم کو۔ تو اکثر دارالعلوم کے طلباء کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ بھی جتنے بھی دلی جاتے ہیں تو وہاں مزار پر بھی حضرت کی حاضری دے دیتے ہیں۔ تو میں بھی خود وہاں گیا تھا، میں دیکھا کہ بھئی وہاں مرد عورتوں کی اختلاط بھی ہو رہی ہے، ایک ہی صف کے اندر مرد بھی کھڑے ہوئے لین سے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، وہ دھکا اسے دے رہا اسے دے رہا۔ بھئی شریعت میں کہاں یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم جاہلوں کی طرح، زمانے جاہلیت میں جس طرح تم بے پردگی کے ساتھ بغیر ضرورت کے تم باہر نکلا کرتی تھی، جانوروں کی طرح تم پھرا کرتی تھی، تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ اب تم مسلمان ہیں تو شریعت کے اندر پابندی کے ساتھ تم رہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بھئی مرد عورتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور بغیر پردے کے ساتھ پھر رہی ہیں، اور اجمیر کے اندر بھی یہی چیز دیکھنے میں نظر آیا۔ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مسلمان آج کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز وہاں میں نے خود دیکھا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کی مزارات پر بھی ہاتھ رکھ کر ان کو چوما جا رہا ہے، طواف کیا۔ حالانکہ طواف تو شریعت میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا طواف کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔
تو وہاں بھی طواف کی زیارت، وہاں بھی مزار کے طواف ہو رہا ہے، اور وہاں اس کو چوما چاٹی بھی ہو رہی ہے، عشق بازیاں بھی ہو رہی ہے، مرد عورتیں بھی اختلاط چل رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی قباحتوں کی وجہ سے وہاں اس طرح مزارات پر جانا، مرد عورتوں کا اختلاط کی وجہ سے، یہ بھی شرعاً ناجائز حرام ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ مزارات پر آج کل ناچ گانوں کا رواج اور قوالیوں کا رواج زیادہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پر جا رہے ہیں، ویڈیوگرافی چل رہی ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں، اور وہاں دیکھا کہ بھی قوالیاں بھی ساری چل رہی ہیں، یہ ہر چیز ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان آج دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہیں، بولنے کے باوجود۔ تو اس لیے یہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ جانا ہی ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ دوسری چیز، وہاں شرک و بدعتیں زیادہ عورتیں کرتی ہیں، اور تیسری بات، مرد عورتوں کا اختلاط وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں قوالیوں کا مزاج، قوالی کا مزاج اس لیے منع کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم نہیں سنیں گے قوالی، جا کر صرف مزار سے مل کر آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، انسان کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، کہاں اگر وہ تھوڑا سا بھی کچھ نہ کچھ شوقیہ دیکھے تو وہاں کچھ نہ کچھ وہاں آدمی کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے، کہے گا کہ چلو بھائی یہاں اتنا بڑا دربار لگا ہوا ہے، وہاں اللہ والے ہیں، تو یہاں گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، چلو تھوڑی دیر کھڑ جائیں۔ کھڑتے کھڑتے مرد عورتوں کا اختلاط ہو جائے گا، بہت سارے چیزیں وہاں پائی جائیں گی۔ تو اس لیے عورتوں کو الگ رکھ کر، اب ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عورتوں کو اگر الگ رکھ کر کے ہم نظام بنائیں تو یہ اس کی بات اجازت نہیں۔ بھئی ضرورت ہی نہیں آپ کے لیے جانے کے لیے، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی وہاں پر؟ تو آج کل جو مزار جو بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو پیسے کھینچنے کا، پیسے چھنانے کا ایک اڈا بنا ہوا ہے وہ، اور کوئی بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بے دھڑک باتیں وہاں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں منع ہے۔ تو حاصل کلام یہی نکلا کہ مزار پر جانا جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہاں مجھے ایک ذہن میں آ گئی، آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت وہاں اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں تاکہ ہم حضرت کی مزار پر فاتحہ پڑھیں۔ سوال بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو اشکال، ہاں حضرت یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی فاتحہ پڑھیں۔ بھئی دیکھیے، اتنی ساری قباحتیں رکھنے کے باوجود بھی آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ اگر آپ جو فاتحہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، کچھ بخشنا چاہ رہی ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، آپ راستہ کھلا ہوا ہے۔ کیوں گھر میں بیٹھ کر نہیں پڑھتی؟ کیونکہ اس لیے کہ وہاں ایسی چیز، ایسے ماحول نہیں ملتا جیسا کہ وہاں ملتا ہے ماحول۔ مردیں عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، کتنے ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں، شادی شدہ عورتیں مردوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، کہ مزارات سے ہوا ہے یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال آدمی جہاں فائدہ دیکھ رہا ہے وہاں قباحت بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو شریعت کے اندر جہاں ڈھیل دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے کر لیا کرو۔ تو اس لیے بات یہی ہے کہ بھئی مزار پر جانے کے بجائے جو بھی آپ ان کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، فاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ کر بخشے، بجائے مزارات پر جا کر وہاں کفل لگانا۔ میں نے دیکھا شرک و بدعت کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں خود نظام الدین میں نے دیکھا کئی کفلوں کی کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بازار لگا ہوا ہے، کفلیں بنی ہوئی ہیں، کوئی آیا پوڑی باندھا ہے، کوئی یہ باندھا ہے، جھولے باندھے، کہتے ہیں کہ بھئی اس مزار پر جا کر جھولے باندھنے سے وہ حضرت ہمیں بچہ دیں گے۔ بھئی بچہ دینا ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے اللہ کے رسول سے مانگ لیتے سیدھا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ میں اولاد دے سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے، کہ یہاں تک کہ مجھے علم غیب بھی نہیں ہے میرے پاس۔ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی وہ چیز مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو لڑکا دینا، لڑکی دینا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں ہی دینا، یا کسی کو صرف لڑکے ہی دینا، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ سب میرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو کوئی نہ ولی آپ کو دے سکتا ہے، جائے آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی ولی نہیں دے سکتا۔ بعض لوگوں کو وہم ہوگا، کہیں گے کہ حضرت ہم نے فلاں مزار پر گئے، ہم نے کچھ کیا تو ہمیں بچہ مل گیا۔ بھئی تمہارا عقیدہ اس طرح تھا تو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے۔ اگر تمہارا عقیدہ ایسا ہوتا کہ بھئی ہم مر بھی جائیں لیکن ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو دے دیتا ضرور۔ بھئی انسان جب اللہ سے عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتے، شیطان وہاں سے اس کے عقائد کو حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ مزارات پر بہت سارے قباحتوں کی وجہ سے کسی بھی عورت کو موجودہ زمانے کے اندر کسی بھی مزار پر جانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے جتنے بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔